نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے آپ سب کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں شفاء کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ قرآن ڈاٹ ٹیچنگ کی طرف سے آج کا نیا سبق لے کر سبق نمبر 15 آپ سے میں مخاطب ہوں، اور اب تک ہم نے الحمدللہ 11 صورتیں قرآن مجید کی سورہ ناس سے سورہ ہمزہ تک ہم نے تجوید، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا، اور الحمدللہ 4 سبق جو ہے ہم نے نون ساکنہ اور تنوین کے احکام سے متعلق ہم نے 4 سبق پڑھے، 4 حکم ہم نے پڑھ لیے۔ تو الحمدللہ ہمارا جو فیس بک کا یہ پیج ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم آپ کے تعاون سے یہ الحمدللہ کامیاب جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت مزید کامیابی اور مزید ترقی سے اللہ رب العزت نوازے۔ اس کی کامیابی کی ایک مثال اور ایک دلیل میں آپ کو ابھی گوگل پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ نے یوٹیوب کا جو پیج ہے اس کو بھی ہم نے کامیاب کرنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ حضرات کا تعاون شامل حال رہے گا، اور اللہ رب العزت سے ہم سب یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نہ میں ہمیشہ دنیا میں رہوں گا، نہ آپ جو سن رہے ہیں وہ دنیا میں باقی رہیں گے۔ ہاں، یہ ایک نیک کام ہے، یہ کار خیر ہے، یہ باقی رہے گا، یہ آنے والی نسلوں تک، ہمارے بچوں تک، ہماری بچیوں تک جو ہے یہ انشاءاللہ ان تک پہنچے گا، اور وہ بھی جو بھی اس سے استفادہ کرے گا، قرآن مجید سیکھے گا، انشاءاللہ اجر و ثواب سے کوئی بھی خالی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف کا میں بار بار حوالہ دیتا ہوں، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیک کام کی طرف کسی کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا وہ خود اس کام کو کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اپنے جاننے والوں کو فیس بک پیج پہ بھی انوائٹ کریں، دعوت دیں، اور یوٹیوب پہ بھی ان کو جو ہے دعوت دیں، آئیں سبسکرائب کریں، اور جو یہ اسباق الحمدللہ اپلوڈ ہو رہے ہیں ان سے استفادہ کریں۔ آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، وقف کی حالت میں یہ را پر پڑھی جائے گی، اور ملا کے پڑھنے کی صورت میں یہ را باریک ہوگی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اسی طرح خسرن کی جو را ہے یہ بھی وقف کی حالت میں پر پڑھی جائے گی۔ جب اس کو آگے ملا کے پڑھیں گے لفی خسرن تو اس صورت میں یہ باریک پڑھی جائے گی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
والعصر قسم ہے زمانے کی، عصر کہتے ہیں زمانے کو، ان الانسان لفی خسر بے شک سارے کے سارے انسان البتہ گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ قسم ہے زمانے کی بے شک سارے کے سارے انسان البتہ گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یعنی یہ 4 قسم کے جو لوگ ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نمبر جو ہے 103 ہے، یہ سورت نمبر 103 ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع ہے، 3 آیات مبارکہ ہیں، اور اس کی نوعیت مکی ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور یہاں لکھا ہوا ہے، آپ یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ عصر کا معنی زمانے کے ہیں، زمانہ کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں زمانہ کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ عصر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اگرچہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ ہے لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت جامع ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، کہ اگر لوگ صرف اسی سورہ مبارکہ کے اندر غور اور تدبر سے کام لیں تو یہی سورت ان کے نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس سورہ مبارکہ میں انسان کی کامیابی کے لیے 4 نکاتی منصوبہ کی رہنمائی کی گئی ہے، 4 نکاتی منصوبہ کی رہنمائی کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیک عمل، نمبر 3 حق کی تلقین، اور نمبر 3 صبر کی تاکید۔ ایمان، نیک عمل اور حق کی تلقین اور صبر کی تاکید، یقیناً یہ پورے کے پورے دین کا خلاصہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی اتنی اہمیت تھی کہ جب 2 حضرات آپس میں ملتے تو الگ ہونے سے پہلے، جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کے سامنے اس سورت کی تلاوت فرماتے، پھر سلام کر کے رخصت ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر قسم ہے زمانے کی، وقت کی قسم کھائی۔ انسان کو دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں غور کیا جائے تو ان میں سے سب سے بڑی نعمت وقت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ وقت ہی کی قسم کھائی گئی ہے، کہیں صبح کی، کہیں دن کی، کہیں رات کی، کہیں چاشت کے وقت کی، اور یہاں زمانہ کی قسم کھائی جا رہی ہے جو ان تمام اوقات کو شامل ہے۔ یہی رائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے۔ البتہ بعض حضرات کے نزدیک عصر سے مراد عصر کی نماز ہے، عصر سے مراد عصر کی نماز ہے۔ بہرحال اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسلمان کو وقت کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی سے متعلق ہے۔ اگر انسان نے وقت کی قدر اور وقت کی قیمت پہچانی اور اس کو صحیح استعمال کیا، اللہ کے احکامات بجا لانے میں وقت کو صرف کیا، قرآن کی تلاوت میں اس کو صرف کیا، نماز میں اللہ کی عبادت میں اس کو صرف کیا، تو یقیناً یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک سارے کے سارے انسان البتہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ یعنی زمانے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور نیک عمل سے محروم ہوتے ہیں وہ بڑے ہی گھاٹے میں ہیں، اس لیے کہ ایسی بہت سی قوموں کو دنیا ہی میں آسمانی عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر زمانے میں اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں
اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول خبردار کرتے رہے ہیں کہ اگر ایمان اور نیک عمل کی روش اختیار نہ کی گئی تو آخرت میں بڑا سخت عذاب انسان کا منتظر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل۔ عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ نیک عمل سے کیا مراد ہے؟ نیک عمل سے مراد یہ ہے کہ اس میں 3 باتیں پائی جائیں، یعنی ہر وہ عمل اور ہر وہ کام جس میں 3 باتیں ملحوظ خاطر رکھی جائیں، 3 باتیں اس میں پائی جائیں تو وہ عمل صالح ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہو، اور نمبر 2، اس کام میں، اس عمل میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا گیا ہو، اور نمبر 3، مقصود اس کام سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ تو گویا حکم اللہ کا ہو، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، اور مقصود اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، تو وہ عمل صالح کہلاتا ہے، اور یہی عمل اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے۔ اگر ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہ پائی جائے تو وہ عمل چاہے دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، یہ عمل مقبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ بدعت کی ممانعت کیوں آئی ہے؟ بدعت کی ممانعت کیوں ہے؟ اسی لیے کہ وہ بظاہر تو اچھا عمل نظر آتا ہے، لیکن اس کو انجام دینے میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، ایمان اور عمل صالح۔ تیسری چیز تواصی بالحق، تواصی بالحق، حق کی تلقین کرنا۔ وصیت کا لفظ تاکید کے ساتھ کسی بات کے ذکر کرنے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی طرف دعوت دی جائے، جو ایمان پر نہ ہوں ان کو ایمان کی دعوت دی جائے، جیسے کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو ایمان پر نہ ہوں ان کو ایمان کی دعوت دی جائے، جو عمل پر نہ ہوں ان کو عمل کی دعوت دی جائے۔ اور چوتھی اور آخری چیز ہے تواصی بالصبر، صبر کی تلقین اور صبر کی تاکید، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں اگر مشقتیں درپیش ہوں، مشقتیں ہوں، تو ان کو برداشت کرنے کی تلقین کرنا۔ دعوت حق کے فوراً بعد یہاں پر صبر کی دعوت دینے میں اس بات کی طرف غالباً اشارہ ہے کہ دعوت کے کام میں بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کی دعوت دیتا ہے، یا کسی اور عمل میں وہ کمزور ہے، وہ عمل نہیں کرتا، اس عمل کے کرنے کی اس کو دعوت دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے بعض دفعہ ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے حالات میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ حضرت مولانا محمد شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے زیر میں لکھا ہے کہ خود نیک بن جانا کافی نہیں ہے، خود نماز پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، گویا فرمایا کہ خود نیک بن جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں جس کا جتنا بس چلے، جو جس فیلڈ میں ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی تاجر ہے، یا گھر کے اندر آپ کے ملازمین ہیں، گھر کے اندر آپ کی جو ہے خادمہ ہے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں دوسروں کو حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے۔ صبر قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی دلی خواہشات اسے کسی فریضہ کی ادائیگی سے روک رہی ہوں یا کسی گناہ پر آمادہ کر رہی ہوں، اس وقت ان خواہشات کو کچلا جائے، اور جب کوئی ناگوار بات سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اکثر معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ انسان پر جب کوئی ایسی حالت آتی ہے کہ جو اسے ناگوار ہوتی ہے، وہ اسے پسند نہیں کرتا،
تو فوراً اللہ رب العزت کی ذات پر نعوذ باللہ ہم اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی ناگوار بات سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ ہاں، تقدیر کا شکوہ کیے بغیر اس ناگوار چیز کے تدارک کی جائز تدبیر اختیار کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ تقدیر کا شکوہ کیے بغیر اس ناگوار چیز کے تدارک کی جائز تدبیر اختیار کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس سورہ مبارکہ کی مختصر تفسیر تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنے کی اور قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔